استقبال رمضان میرے بزرگوں اور دوستوں، جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ عنقریب دنیا بھر کے مسلمانوں کے لیے رحمتوں والے مہینے رمضان شریف کی آمد ہے۔ رمضان المبارک میں قرآن کریم کی تلاوت کرنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور اس کی تعلیمات و برکات دوسروں تک پہنچانے کے بے شمار مواقع میسر آتے ہیں۔ اسی طرح روزہ، نماز، قرآن پاک، نوافل اور دیگر اذکار انسان کے اندر تقوی، خوف الہی پیدا کرنے کا سبب بنتے ہیں۔ آئیے ہم سب مل کر رمضان المبارک کا استقبال کریں اور اس کے مبارک لمحات بہترین انداز سے گزارنے کا عہد کریں۔ دیکھیے کہ روزے کی فرضیت اور تعریف پہلے ہم یہ جانتے ہیں۔ روزوں کی فرضیت کا بیان کرتے ہوئے خالق کائنات رب العالمین نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جس طرح تم سے پہلے والے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے۔ اس آیت کریمہ میں روزے کی فرضیت کا بیان ہے۔ روزہ شریعت اسلامیہ میں اس بات کا نام ہے کہ مسلمان چاہے مرد ہو یا عورت صبح صادق سے غروب آفتاب تک بنیت عبادت کھانا پینا اور مجامعت ترک کر دے۔ اس آیت کریمہ سے یہ بھی ثابت ہوا کہ روزہ عبادت قدیمہ ہے۔ زمانہ سیدنا آدم علیہ السلام سے تمام شرعیتوں میں فرض ہوتا چلا آیا ہے۔ اگرچہ ایام و احکام مختلف تھے مگر اصلاً روزے سب امتوں پر لازم تھے۔ تو میرے محترم بھائیوں، روزہ ہجرت نبوی کے دوسرے سال فرض ہوا۔ روزہ تقوی اور پرہیزگاری کا ایک اہم ذریعہ ہے، کیونکہ گناہوں کا ایک سبب نفس امارہ ہے اور روزہ رکھنے سے نفس امارہ کمزور پڑ جاتا ہے۔ لہذا فرضیت صوم کی اس پیاری حکمت کے بارے میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ، تقوی اختیار کرنے والے بن جاؤ۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ روزے کا مقصد اعلیٰ اور اس سخت ریاضت کا پھل یہ ہے کہ متقی اور پاک باز بن جاؤ۔ روزے کا مقصد یہ نہیں کہ صرف کھانے پینے اور جماع سے پرہیز کرو، بلکہ تمام برے اخلاق اور اعمال بد سے انسان مکمل طور پر کنارہ کشی اختیار کرے۔ تم پیاس سے تڑپ رہے ہو، تم بھوک سے بے تاب ہو رہے ہو، تمہیں کوئی دیکھ نہیں رہا، ٹھنڈا پانی اور لذیذ کھانا میسر ہے، لیکن تم ہاتھ کجا آنکھ اٹھا کر ادھر دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتے۔ اس کی وجہ صرف یہی ہے نا کہ تمہارے رب کا یہ حکم ہے، تمہارے رب کا یہ حکم ہے کہ روزے کی حالت میں یہ سب کام چھوڑ دو۔ اب جب حلال چیزیں رب کے حکم سے تم نے چھوڑ دی، ترک کر دی، اس سے کنارہ کشی اختیار کر لیا، تو وہ چیزیں جن کو تمہارے رب تعالیٰ نے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حرام قرار دیا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حرام فرما دیا، مثلا چوری، رشوت، بددیانتی وغیرہ حرام کاریاں، اگرچہ خیال پختہ ہو جائے تو کیا تم ان کا ارتکاب کر سکتے ہو؟ ہرگز ہرگز نہیں۔ مہینہ بھر کی اس مشقت کا مقصد یہی ہے کہ تم سال کے باقی 11 ماہ بھی اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے حرام سے اجتناب کرو، حرام سے بچتے رہو، ان چیزوں کو چھوڑ دو۔ لہذا جو لوگ
روزہ تو رکھ لیتے ہیں لیکن جھوٹ، غیبت، بد نظری، فحش کلامی اور گالی گلوچ وغیرہ برائیوں سے باز نہیں آتے۔ ان سے متعلق سرکار عبد قرار صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے واضح الفاظ میں فرما دیا، جس نے روزہ رکھنے کے باوجود جھوٹ اور اس پر عمل نہیں چھوڑا، رب تعالیٰ کو اس کے بھوکے پیاسے رہنے کی کوئی حاجت نہیں، اس کے بھوکے پیاسے رہنے کی اس کو کوئی ضرورت نہیں، کوئی حاجت نہیں۔ تو دیکھیے کہ روزے میں جہاں مسلمان کھانے پینے اور نفسیاتی خواہشات سے آپ کو روکے رکھتا ہے، وہیں اسے چاہیے کہ جھوٹ، غیبت وغیرہ گناہوں سے بھی باز رہے تاکہ تقوی و پرہیزگاری حاصل ہو، اور یہی روزے کا مقصد ہے۔ حضرت سیدنا علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ الوجہ الکریم سے روایت ہے، روزہ صرف کھانے پینے سے باز رہنے کا نام نہیں ہے، بلکہ روزہ جھوٹ، گناہوں اور بیکار چیزوں سے بھی بچنے کا نام ہے۔ لہذا چاہیے کہ ہم بھی ابھی سے رمضان شریف کی تیاری شروع کر دیں، نمازوں کی پابندی، اپنی زبان کی حفاظت کریں، غیبت، چغلی، گالی گلوچ، سخت کلامی اور بد نگاہی سے اجتناب کریں۔ حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جب تم روزہ رکھو تو اپنے کان، آنکھ اور زبان کو جھوٹ اور دیگر گناہوں سے روکے رکھو، اور اپنے خادم اور ملازم کو اذیت دینے سے باز رہو، روزے میں وقار و اطمینان سے رہو، رمضان اور غیر رمضان میں ایک جیسے مت رہو، یعنی ایسا نہ ہو کہ روزہ رکھ کر انسان دوسروں کے لیے اذیت کا باعث بنے یا دوسروں پر بوجھ بنے، نہ صرف دن میں ٹائم پاس کرنے کے لیے موبائل فونز وغیرہ کے ذریعے فضولیات اور بے حیائی کے ذرائع، فحش و منکرات پر مبنی لٹریچر، آڈیو یا ویڈیو کلپس وغیرہ سننے اور دیکھنے سے اجتناب کرنا ہے، بلکہ رمضان المبارک کی مبارک راتوں میں بھی ایسے کاموں سے بچنا ہے جو لوگوں یا خود اپنی آخرت کے لیے نقصان اور اذیت کا باعث بنے، جیسے کہ بعض شہری علاقوں میں باقاعدہ کرکٹ میچ، فٹ بال وغیرہ کے میچز کی زینت بننا، خود کھیلنا یا تماشائی بن کر کھیلنے والوں کی حوصلہ افزائی کرنا، شور شرابہ کر کے کسی کے آرام یا کسی کی عبادت میں خلل ڈالنا قابل مذمت ہے۔ یہ وہ کام ہے جن کے باعث روزہ کی برکات زائل ہو جاتی ہیں، اٹھ جاتی ہیں، بلکہ روزے کا زندگی پر یہ اثر ہو کہ نرمی اور آسانی، عفو و درگزر کا مظاہرہ کرے، تاکہ اللہ اور اس کی رسول کی نافرمانی سے ہمیشہ کے لیے نجات مل جائے۔ حضرات محترم، خالق کائنات ارشاد فرماتا ہے ایام معدودات، کہ یہ چند دن گنتی کے ہیں، آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں، چند دن گنتی کے ہیں، یعنی 29 یا 30 دن، تقریباً 1 ماہ، فقط اس لیے گھبرانا مت جس رب تعالی نے تمہیں 11 ماہ کھلایا پلایا، اگر 1 ماہ وہ بھی صرف دن کے وقت کھانے پینے سے منع فرما دے، کھانے پینے سے روک دے، تو ضرور اس کی اطاعت کرو، اور اس میں بھی تمہارا ہی فائدہ ہے، سارے کے سارا تمہارا ہی فائدہ ہے، تاکہ تم متقی بن جاؤ، گناہوں کے چھوڑنے والے بن جاؤ، تاکہ تم آخرت کی تیاری کر لو، آخرت کا زیادہ راہ اختیار کر لو، زیادہ راہ بنا لو۔ تو دیکھیے کہ بعض لوگ رمضان المبارک کے روزے رکھنے میں بھی ہیلے بہانوں سے کام لیتے ہیں کہ ہم سے نہیں رکھے جاتے، ہماری ڈیوٹی سخت ہے، روزہ رکھنا بہت مشکل کام ہے، ہم روزہ رکھتے ہیں تو بیمار پڑ جاتے ہیں، وغیرہ وغیرہ، یہ ہیلے بہانے تلاش کرتے ہیں۔ اسی طرح کے اور بھی بہت سے ہیلے بہانے کر کے رحمت الہی سے خود ہی محروم رہتے ہیں، جبکہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا سومو تصحو
روزہ رکھو صحت مند ہو جاؤ گے، روزہ رکھو صحت مند ہو جاؤ گے۔ اس سے معلوم ہوا کہ خرابی صحت کے اندیشے سے روزہ نہ رکھنے کی غلط سوچ اور خام خیالی ہے۔ اسی طرح بندہ خالق کے کائنات کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے، لہذا فیصلہ ہمارے ہاتھ میں ہے۔ ہم نے ہی یہ فیصلہ کرنا ہے کہ بدبختی محرومی کو گلے لگانا ہے یا پھر رب ذوالجلال کے حکم اور حضور علیہ السلام کے فرمان صحت نشان پر عمل کرتے ہوئے روزے کی برکتیں رحمتیں حاصل کر کے نیک بختی اور سعادت مندی، کامیابی و کامرانی اور صحت کو اپنے دامت میں سمیٹ کر ان کے پیارے بن جائیں۔ عزیز دوستو، دیکھیے، جو شخص ایسا بیمار ہو کہ روزہ نہ رکھ سکتا ہو، اس کے لیے دین اسلام میں رخصت ہے، اس نے دین اسلام نے آسانی کی ہے اس کے لیے کہ ارشاد خداوندی ہے فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، فرمایا کہ تم میں سے جو کوئی بیمار یا سفر میں ہو تو اتنے روزے اور دنوں میں پورے کرے، یعنی ایسا بیمار ہو کہ روزہ اسے شدید نقصان دے، بیماری بڑھنے کا خدشہ ہو تو اسے صحت یابی تک روزہ مؤخر کرنے کی اجازت ہے، لیکن جس بیمار کو روزہ شدید نقصان نہ دے اسے روزہ چھوڑنے کی اجازت ہرگز نہیں۔ اور وہ سفر جس پر شرعی احکام مرتب ہوں، یعنی 92 کلومیٹر مسافت طے کرنے کی اور وہاں جا کر 15 دن سے کم ٹھہرنے کی نیت سے چلا ہو، یا اس کے علاوہ اگر کوئی اور شرعی عذر ہے، یا حاملہ یا دودھ پلانے والی خاتون، تو ان تمام خواتین و حضرات کو روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے۔ ان کے جتنے روزے چھوٹے وہ رمضان کے بعد ان کی قضا کر لیں، لیکن پھر بھی رمضان شریف میں روزہ رکھنا ہی ان کے حق میں بہتر ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اور میں اگر تم جانو تو روزہ رکھنا تمہارے لیے زیادہ بھلا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ مسافر کو اگرچہ روزہ قضا کرنے کی اجازت ہے، مگر روزہ رکھ لینا اس کے لیے زیادہ بہتر ہے۔